آج کی اہم خبر، مجلس اتحاد المسلمین کے سابق صدر جناب سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت کی 17ویں برسی کے موقع پر نیوز ون ٹی وی چینل کی جانب سے آپ کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کی سیاسی، سماجی اور مذہبی زندگی پر ایک نظر بایوگرافی ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سالار ملت سرزمین دکن ہی نہیں، ہندوستان بلکہ عالمی سطح پر تعریف کے محتاج نہیں ہے اور سالار ملت سے کوئی واقف نہیں۔ یہ بات سالار ملت ایک عظیم شخصیت اور ایک عظیم سیاستداں، دوراندیش اور بردبار مرد آہن سرزمین دکن کے وہ سپوت تھے جو 1932 میں پیدا ہوئے اور اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1958 سے کیا، جس وقت ہندوستان کی آزادی کے بعد پولیس ایکشن کے حالات پیدا ہوئے تھے۔ 1957 عیسوی میں جب مجلس کا احیا عمل میں آیا، قاسم رضوی کے ذریعے جناب مولوی فخر ملت علی جناب عبدالواحد اویسی صاحب کو اس جماعت کی ذمہ داری دی گئی اور مجلس اتحاد المسلمین کی جماعت کو سیاسی جماعت نہ بنانے کے اصرار پر آپ کو جیل میں قید کر دیا گیا تھا۔ عبدالواحد اویسی 1957 میں جب قاسم رضوی کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین فخر ملت کو دی گئی بحیثیت صدارت کی، اس کے بعد آپ کو مرکزی حکومت کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو دی گئی تھی۔ آپ نے اپنی دوراندیش سیاست سے، اپنی دلیری سے، اپنی بے باک دیانتداری، ایمانداری سے انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی توسیع دی، اس کو مضبوط بنایا اور عوام کا دل جیتا۔ عوام کے درمیان میں وہ فرداً ملاقات کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک مرکزی پلیٹ فارم پر مسلمانوں کو جمع کیا۔ تو اس وقت انہوں نے رپورٹ کے مطابق کوئی 80,000 کارکنوں کو انہوں نے مجلس کی رکنیت سازی بنائی، تو وہیں 1,000 سے زائد جو ہے ابتدائی انہوں نے قائم کیے۔ اور جب یہ دوراندیشانہ صلاحیت اور یہ سیاسی صلاحیت کو فخر ملت نے دیکھا تو انہوں نے 1960 میں آپ کو بلدیہ کی رکنیت کے لیے ملے پلی سے انتخاب لڑایا، جسے ایم ہاشم کانگریس کے مضبوط دگج لیڈر کو آپ نے ہراتے ہوئے بلدیہ میں نمائندگی کی اور 2 سال بلدیہ میں آپ نے عوامی مسائل کو اٹھاتے ہوئے کئی ایک مسائل کو حل کروایا۔ سب سے بڑا مسئلہ رکشے والوں کا نمبر پلیٹ آپ نے بلدیہ میں برخاست کروایا۔ 1962 میں آپ اسمبلی انتخابات کے لیے پتھر گٹی سے معصومہ بیگم کو ہراتے ہوئے اسمبلی میں نمائندگی کی اور بحیثیت ایم ایل اے آپ مجلس کی آواز کو اسمبلی میں پہنچائے۔ اس کے بعد پھر آپ 1967 میں حلقے چار مینار سے منتخب ہوئے۔ پھر اس کے بعد 1972 میں آپ حلقے یاقوت پورے سے انتخاب لڑے۔ پھر 1978 میں آپ چار مینار سے مقابلہ کیا۔ پھر 1983 میں آپ چار مینار سے مقابلہ کیا۔ اس طریقے سے آپ 13 چیف منسٹروں کو دیکھتے ہوئے 22 سال تک آپ نے اسمبلی کے اندر نمائندگی کی، مسلمانوں کے مسائل کو بے باکی کے ساتھ پیش کیا، دوراندیش امانت داری کے ساتھ آپ نے مسلمانوں کی قیادت اور اسمبلی کے اندر ان کے مسائل کو رکھتے ہوئے آپ نے 13 چیف منسٹروں کا سامنا کیا اور کئی ایک مسلمانوں کے مسائل اور کئی ایک مسلمانوں کے لیے مراحت حاصل کی، جس میں آپ کا سب سے اہم ترین کارنامہ سٹوین کا ادارہ، قلی قطب شاہ پالیٹیکنک اور قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اردو اکیڈمی، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن، یہ تمام ادارے سالار محترم کی بنیاد ہے اور سالار ملت کی محنت کا نتیجہ ہے، جنہوں نے بحیثیت رکن اسمبلی ان تمام چیزوں کو حاصل کیا۔ آپ ہمیشہ عوام کو متحد اور منظم رہنے کے لیے فرماتے، آپ کے تقاریر اور عوام کے لیے ایک میسیج ہوتے۔ آپ نے اپنے تقاریر کے ذریعے، اپنی شعلہ بیانی کے ذریعے مسلمانوں کو مضبوط کیا، مسلمانوں کو مرکز سیاسی سے جوڑا، اعتماد پیدا کیا، بھروسہ پیدا کیا۔ سالار ملت ہر وقت کہا کرتے تھے کہ ہاتھ دراز ہے جو حکومتوں کے گریبانوں سے کھیلنے کے لیے، ہم اپنے دامن کے تار بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ہمیشہ یہ جملوں کو استعمال کرتے اور وہ کہتے کہ مجلس کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، مجلس ایک طاقت ہے اور سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے، ہم اس کے غلام نہیں۔ یا ایسے الفاظ ہوا کرتے تھے جو عوام کو ان کا دل جیتتے اور عوام کی دلوں پر وہ حکومت کرتے۔ سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی کی زندگی عوامی زندگی رہی،
وہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہتے، عوام کے مسائل کو سنتے، ان کے مشوروں کی قدر کرتے اور ان کے ہمدردی کرتے۔ ان کا ایک نظم العین تھا کہ وہ دارالسلام پر بڑے پابندی کے ساتھ آتے اور ہر آنے والے شخص سے ملاقات کرتے، اس کی فریاد سنتے اور اسے تسلی دیتے۔ اگر ہو سکتا تو اس کا کام حکومتوں سے کرواتے، نہ بھی ہو سکا تو اسے تسلی دے کر بھیجتے کہ وہ کسی مقصد سے یا کسی امید سے دارالسلام آتا ہے تو اس کی امیدوں کو مایوس نہ کریں۔ یہ ان کا نظم العین تھا، اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کے مسائل، مسلمانوں کے اتحاد کے بات پر توجہ دیتے اور ملک کے پر سیاست پہ گہری نظر رکھتے۔ یہ بات یاد رکھو کہ نقصان غیروں سے نہیں اپنوں سے ہوا ہے۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے والے مسلمان بھی تھے، اور سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرنے والے بھی مسلمان، اور نظام دخل کے ساتھ غداری کر کے تمہاری حالت کو یہ پہنچانے والے بھی مسلمان تھے۔ تو پھر ہم کو ان سے ہوشیار رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو کرنا ہے۔ میرے بھائی، آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کیجئے، طاقت پیدا کیجئے، آپ کی طاقت سب کچھ آپ کو بتا دے گی۔ وہ ہمیشہ چیف منسٹروں کے ساتھ مسائل کو حل کرتے، ذات کے لیے کچھ نہیں لیا انہوں نے کبھی بھی، قوم و ملت کے لیے ہمیشہ پیش رہے۔ ان کے تقاریر، ان کا جذبہ، ان کی لیڈرشپ، ان کا نظم العین اور ان کا جو منظم طریقے سے عوام کی خدمت کرنا، عوام کے دلوں میں سالار ملت کی محبت کو بڑھاتا چلا گیا۔ اس کے بعد سالار ملت کو 1984 میں پوڈیم اسپیکر بنایا گیا۔ پھر آپ نے پوڈیم اسپیکر کے بعد 1984 میں جب پارلیمنٹ کے انتخابات آئے تو آپ پہلی مرتبہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ سے مقابلہ کیا اور 3000 سے زائد ووٹوں سے آپ نے تلگو دیشم کے امیدوار کو ہراتے ہوئے پہلی بار حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کی آواز کو پارلیمنٹ میں بحیثیت سلطان صلاح الدین کی شکل میں پہنچائی گئی۔ میں سلطان صلاح الدین اویسی، جسے لوک سبھا کا رکن منتخب کیا گیا ہے، اللہ کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا۔ میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور جس عہد کو میں سنبھالنے والا ہوں اس کو فرائض وفاداری سے انجام دوں گا۔ آپ بحیثیت پارلیمنٹ ممبر آف پارلیمنٹ رہ کر کئی ایک مسائل کو حل کیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر بنے آپ، بابری مسجد کے ایکشن کمیٹی کے رکن بنے آپ، اور کئی ایک مسائل جیسے بوفرس ایشوز تھا اور جو ہے ڈیفنس کے لائنس تھے، ایم ڈی لائنس کے مسائل تھے۔ اسی طریقے سے کئی ایک اہم مسائل پر آپ نے پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائی، اور پارلیمنٹ میں بھی آپ نے کئی ایک وزیر اعظموں کو دیکھا، اور وزیر اعظم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی شخصیت کا نام تھا سلطان صلاح الدین اویسی۔ ہم کچھ تصاویر کے ذریعے آپ کو سالار ملت کی زندگی پہ روشنی ڈالیں گے۔ جب بحیثیت صدر مجلس، بحیثیت ایم ایل اے، آپ نے کئی چیف منسٹرز کو دارالسلام پر بھی بلایا، اور وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو بھی دارالسلام کو آنا پڑا تھا جب مجلس اتحاد المسلمین کی تائید کی ضرورت پڑی۔ اور آپ بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ وقت کی وزیر اعظم بھی دارالسلام آئی۔ یہ سالار ملت کے ہمیشہ الفاظ رہے، اور آپ وقت کے چیف منسٹروں کے ساتھ ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے، بات کرتے اور عوامی مسائل کو حل کرتے۔ اور آپ ہی کی بدولت 1984 میں دکن میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج کو حاصل کیا گیا، اور آج ملک کے سرزمین دکن اور تلنگانہ حیدرآباد کے اندر اگر تعلیمی جال بچھا ہوا ہے، پروفیشنل کالجز اور دواخانوں کا جال بچھا ہوا ہے، تو اس کا صحرا سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے دکن میڈیکل اور انجینئرنگ کالج حاصل کرنے کے بعد مائنارٹیز کے کالجز کے لیے ایک جال بچھایا جو آرٹیکل 30 کے تحت حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اویسی ہاسپٹل ریسرچ سینٹر قائم کیا، پھر آپ نے اسرا دواخانے کی عمارت کو حاصل کرتے ہوئے اس دواخانے کو حاصل کیا، اور وہاں پر آج ایک عظیم الشان دواخانہ تعمیر ہے۔ پھر آپ نے معیشت کی طرف پلٹ کر دیکھا کہ مسلمان پریشان حال ہے، مسلمانوں کی معیشت کے لیے آپ نے دارالسلام کوآپریٹیو بینک کا قیام عمل میں لایا، جو آج ایک مضبوط بینک کی شکل میں ٹھہرا ہوا ہے، اور مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مالی تعاون ہو، لونز ہیں اور دیگر کئی ایک اہم مسائل، اور کئی افراد اس بینک سے اپنے روزگار سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہیں اپنے صحافت کے میدان میں اعتماد پیپر کو شروع کرتے ہوئے مورخ کے قلم کو آزاد کیا۔ سالار ملت ہمیشہ کہتے تھے مورخ کا قلم آزاد نہیں ہے، جس وقت مورخ لکھے گا ہندوستان کی تاریخ، حیدرآباد کی سرزمین کی تاریخ بھی لکھے گا، تو اس میں مجلس کا ذکر برابر ہوگا، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین نے مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کوشش کی۔
बड़े आवाज़ उठाई, मुसलमानों के मसाइल को हर वक्त उठाने की कोशिश की। सालार मिल्लत ने अपने सियासी ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हार कभी नहीं खाई। उन्होंने हर वक्त मुसलमानों के मसाइल को सामने रखते हुए बहुत ही दिलराना तरीक़े से, दियानतदारी के साथ, अमानतदारी के साथ एक शख्सियत, बड़ी अजीम तरीन शख्सियत की हैसियत से वो सरज़मीन दक्कन से दिल्ली तक जो है अपना सफ़र किया। 2008 में 29 रमज़ान मुबारक को आप अपने हकीकी मालिक से जा मिले। सालार मिल्लत की सियासी ज़िंदगी पर एक मुख्तसर था हम जो है बायोग्राफी बना रहे थे। कुछ तस्वीर के ज़रिए और कुछ उनके तकारीर के ज़रिए हम उन्हें अक़राज अक़ीदत पेश करते हैं, और हमारे चैनल के न्यूज़1 चैनल की जानिब से सालार मिल्लत की बरसी पर हम उन्हें भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो आपकी खिदमात रहीं और सरज़मीन दक्कन के मुसलमानों के लिए आपकी जो बेबाकी, आपकी जो कुर्बानियाँ रहीं और आपके जो हौसले बुलंद रहे और आवाम को जो आप हौसला देते थे, नौजवानों में भड़कते हुए अल्फाज के साथ आप जो उन्हें एक जोश और पैदा करते, हिम्मत पैदा करते और मरकज़ सियासी से वाबस्ता रहने की तलक़ीन करते हुए आवाम को इत्तेहाद की तरफ लाते। इन 1958 से लेके 2008 तक के सियासी सफ़र में सालार ने कई एक नशे व फरेज़ देखा, कई ऊंचाई, कई ज़वाल देखे, जिसमें हुकूमतों के ज़वाल देखे, मुसलमानों के पस्ता हालात देखी, कर्फ्यू देखा, मुसलमानों के बिगड़ते हुए हालात, लुटती हुई तिजारतें देखी और कई एक फसादात को देखा उन्होंने। लेकिन हर वक्त वो आवाम के दरमियान में रहे। आवाम जब भी आवाज़ देती सालार उनके दरमियान में रहते, चाहे वो फसादात रहो, कर्फ्यू रहो या फिर आम हालात में भी वो आवाम के दरमियान में रहते। जलसे हालात हाज़रा से वो आवाम से राब्ता रखते, दारुस्सलाम में मुसलसल मौजूद रहते, और यही वो ज़िंदगी का सफ़र था। इस दौरान आप पर कई एक बार मुखालिफतें भी की गईं, आपने मुखालिफतों का भी सामना किया, हौसला अफजाई भी की गई। सारे आलम में इस्लाम और दीगर खलीजी ममालिक में आपके चाहने वालों की तादाद कसीर रही, और सरज़मीन हिंदुस्तान और सरज़मीन दक्कन के अंदर एक मायनाज़ शख्सियत, एक अजीम शख्सियत की हैसियत से सालार मिल्लत को आज भी याद किया जाता है। और सालार मिल्लत के मिसाल पर कई एक अजीम शख्सियतों ने आपको ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए ऐसी अजीम शख्सियत का नुकसान मुल्क और मुसलमानों के लिए लातलाफ़ी था। कई एक शख्सियतों ने कहा कि वो बेबाक क़ायद थे, दुरंदेश थे, और हमेशा कहा करते थे कि मजलिस हवाओं में सूंघ कर कहती है कि बारिश होने वाली है। नादान कहते हैं कि नादान जब आंख पर छींटे पड़ते हैं तो कहते हैं कि बारिश होने वाली है। और मजलिस की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वो हमेशा मजलिस, अपने आप को मजलिस कहते थे और अपने आप को मजलिस में देखते थे। यही वो जज्बा था उनका जो मुसलमान उनसे बेलहद बेइंतहा मोहब्बत करते और सालार मोहतरम की जान निसारी करते। सालार मोहतरम ने ना सिर्फ सरज़मीन दक्कन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असम्बली में अपनी नुमाइंदगी की, बल्कि अवामी दिलों पर उन्होंने अपनी नुमाइंदगी, अपने नखूश, अपने छाप छोड़े हैं। बेलोज उनसे मोहब्बत करने वाले अवाम को देखा गया। सालार मिल्लत के नाम से जो है अवाम में एक जज्बा पैदा होता और उन्हें एक मुनफरिद, एक अजीम क़ायद के तौर पर सरज़मीन दक्कन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन्हें भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश करती है। ऐसे सपूत हज़ारों साल में एक बार पैदा होते हैं जो कौम का जज्बा और एक मज़मून आइन लेकर अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं। वही शख्सियतों में सालार मिल्लत का भी शुमार होता है, जिन्हें हैदराबाद और सरज़मीन दक्कन, हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। ऐसी अजीम शख्सियतें बहुत कम पैदा होती हैं जो कौम व मिल्लत के लिए अपनी इज़हार, अपनी कुर्बानियों के ज़रिए एक मिसाल क़ायम करते हैं। ये था एक मुख्तसर सा सालार मिल्लत पर हमारी तरफ से पेश करना, उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं हमारी चैनल की जानिब से। आइए देखते हैं सालार मिल्लत के कुछ झलकियाँ, उनके कुछ तकारीर और उनके कुछ तस्वीर जो उनकी जवानी से लेकर आखिरी अयाम तक के कुछ तस्वीर और कुछ झलकियाँ हैं। हम आपको अपने चैनल के ज़रिए से इन तस्वीर और वीडियोज़ के ज़रिए हम उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए हमारे नाज़रीन को और नौजवान नस्ल को सालार मिल्लत का तारुफ करवा रहे हैं। किया जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि साहब जुलूस जा रहा था, मुसलमानों ने पत्थर मार दिया, ये, और हम लोग उसको सही समझ जाते हैं। जैसे कि गुजरात में फसाद हुआ तो उस वक्त बूटा सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि पत्थर आए थे, 10 लाख का जुलूस था,
چونکہ میں واقف تھا وہاں کے حالات سے، میں نے ان سے کہا جہاں سے جلوس جا رہا تھا وہاں کتنے مسلمانوں کے مکانات تھے؟ تو کہا 15 مکانات تھے صرف، اور 10 لاکھ کا جلوس جا رہا ہے۔ میں نے کہا مکان میں لوگ تھے؟ تو کہا نہیں، وہ ڈر کے پہلے سے ہی خالی کر دیے تھے۔ تو پھر کیا اجنہ پتھر مار رہے تھے؟ آپ بتائیے کیا تھا؟ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، اگر یہاں سے کوئی 10 لاکھ کا جلوس جائے تو آپ میں میرے میں یہ جرت ہو سکتی ہے کہ ہم پتھر ماریں؟ ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہمارے بیوی بچے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب فساد کی ابتدا مسلمان نے کی، حالانکہ خود پتھر مارتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ نقصان غیروں سے نہیں اپنوں سے ہوا ہے۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے والے مسلمان بھی تھے، اور سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرنے والے بھی مسلمان، اور نظام دخل کے ساتھ غداری کر کے تمہاری حالت کو یہ پہنچانے والے بھی مسلمان تھے۔ تو پھر ہم کو انتظار رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو کرنا ہے۔ میرے بھائی، آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کیجیے، طاقت پیدا کیجیے، آپ کی طاقت سب کچھ آپ کو بتا دے گی۔ میں سلطان صلاح الدین اویسی، جسے لوک سبھا کا رکن منتخب کیا گیا ہے، اللہ کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا۔ میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا، اور جس عہد کو میں سنبھالنے والا ہوں اس کو فرائض وفاداری سے انجام دوں گا۔